آپ جو طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں نا، جو بریانیاں اور جو مٹن اور قورمے آپ کھاتے ہیں، شریعت کے اندر آپ کی بیوی کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کو پکا کر دے۔ شریعت میں آپ کی بیوی آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ اگر کہے نا کہ میں آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں تو اس کی آپ نے مجھے اجرت دینی ہے، مجھے پیسے دینے ہیں، تو شرعاً آپ کو اس کی اجرت دینا پڑتی ہے۔ آپ نے حق مار حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے دیا ہے، یعنی بیوی کے لیے خامند کے حقوق بھی ہیں اور خامند کے ذمہ بیوی کے حقوق بھی ہیں۔ تو شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے کہ میں جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں۔ تو وہ آیا اور آ کر دروازے پہ دستک دی، لیکن اندر سے جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نہیں نکلے۔ تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہا، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آوازیں آنا شروع ہوئیں، اور آوازیں ایسی تھیں کہ جس میں امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جو بیوی ہے وہ کلام کر رہی ہے، لہجے کے اندر سختی ہے، بیوی کے لہجے میں تھوڑی سختی ہے، اور جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سن رہے۔ تھوڑی دیر گزری، اس شخص نے کہا کہ میں تو اپنے گھر کی شکایت امیر المومنین کی بارگاہ میں لے کے آیا تھا اور یہاں بھی معاملہ وہی ہے، تو میں کیا شکایت کروں امیر المومنین کی بارگاہ میں؟ تو وہ واپس مڑا تھوڑی دیر کے لیے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، آپ نے اس شخص کو آواز دی، وہ واپس مڑا۔ آپ نے پوچھا اللہ کے بندے تو کس لیے آیا تھا، تیرے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو اس نے بیان کیا کہ حضور میں تو اس لیے آیا تھا کہ جو میری بیوی ہے میری نافرمانی کرتی ہے، اکثر اس کا لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے جب مجھ سے کلام کرتی ہے، تو میں تو آیا تھا اس لیے تاکہ آپ کی بارگاہ میں شکایت کروں، آپ کوئی واضح و نصیحت کریں جو میں جا کر اپنی بیوی کو کروں اور وہ راہ راست پہ آ جائے۔ لیکن جب میں نے آپ کے گھر کے معاملات دیکھے ہیں، میں واپس مڑ گیا ہوں کہ یہاں بھی جو لہجہ ہے وہ سخت ہے، تو امیر المومنین مجھے کیا نصیحت کریں گے؟ امیر المومنین نے جب سنا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، میں اس کی بات اس لیے برداشت کرتا ہوں کہ اس کے میرے ذمہ حقوق ہیں۔ اب سنیے گا اس بات کو بھی اور دل کے کانوں سے سنیے گا کہ میں اس کی باتیں اس لیے برداشت کرتا ہوں کہ اس کے میرے ذمہ حقوق ہیں۔ فرمایا کہ وہ میرے لیے کھانا پکاتی ہے، میرے لیے نان بائی کا کام کرتی ہے، میرے لیے کپڑے دھوتی ہے، میری اولاد کو، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، یہ تمام باتیں اس پر واجب نہیں ہیں، شریعت نے اس پر لازم نہیں کی ہیں، اس کی وجہ سے میرا دل حرام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، سکون پاتا ہوں، میں اس لیے اس کی باتوں کو برداشت کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین میری بیوی کا بھی یہی حال ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرے بھائی تو بھی اس کی باتیں برداشت کیا کر، تھوڑی سی مدت ہے، ہو سکتا ہے برداشت کرنے سے اللہ رب العزت اس کا صلہ ہمیں بروز قیامت عطا فرمائے۔ میں یہ لالا موسیٰ کے قریب ایک شہر میں گیا نا، تو وہاں ایک ملی صاحب تھے، ملی، تو ان کے گھر میرا کھانا تھا، تو کھانا کھا رہے تھے، تو وہ ملی صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا مہمان نواز ہوں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، آپ مہمان نواز تو ہیں، لیکن آپ کی مہمان نوازی میں آپ کی بیوی کا بھی بڑا کردار ہے، بڑا عمل دخل ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ آپ بازار سے سبزی تو لے کے آتے ہیں، گوشت لے کے آتے ہیں، چاول لے کے آتے ہیں، آپ کی بیوی آپ کو پکا کر نہ دے تو کیا آپ مہمان نواز بن سکتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت صاحب یہ تو ہے، بیوی پکاتی ہے تو میں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ اس کی مہربانی ہے جو آپ کو پکا کے دیتی ہے، اس وجہ سے آپ مہمان نواز مشہور ہیں، لہذا کچھ مہربانی اور کچھ جو ہے اس کا بھی جو ہے شکریہ ادا کیا کریں۔